بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر طائف۔ آج کا بیان سن کر کلیجہ منہ کو آ جائے گا، آنکھیں خون کے آنسو روئیں گی۔ دل تھام کر یہ واقعہ سنیے گا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ اسلام کی پاداش میں مشکلات، مصائب، تکالیف، آزمائشوں، اذیتوں اور امتحان سے دوچار ہونا پڑا۔ مکہ میں جان لیوا مظالم، قریشیوں کے ستم کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ، یہاں تک کہ ابو لہب اور عقبہ بن معیط کے حکم پر آپ کے سر مبارک پر غلاظتیں انڈھیلی گئیں۔ انہی دشمنان اسلام کے کہنے پر آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، انہی کے اشارے آبرو پر کاشانہ نبی میں برتنوں کو خراب کیا گیا، پکتی ہوئی ہانڈیاں کو اوندا گیا، خدا تعالیٰ کے حلال کردہ رزق میں حرام پلید ڈال دی گئی، آپ کے جسم مبارک پر اونٹوں کے اوج ڈالے گئے، گرد و غبار سے جسم اور لباس مبارک آلودہ کرنے کی بے باکانہ جسارت بھی کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیاں یہ صورتحال دیکھ کر گیر ہو گئیں اور ان کی زبان مبارک سے بددعائیہ جملے نکلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی دلگیر نہ ہو، تیرے باپ کا اللہ خود محافظ ہے۔ گویا ظلم و ستم، اذیت، تکلیف، ذہنی کوفت اور جسمانی تشدد اور غیر انسانی برتاؤ آپ سے برتا گیا، لیکن ان سب کچھ کے باوجود آپ کے صبر و تحمل، عفو درگزر، ضبط و برداشت اور استقلال میں ذرا برابر کمی نہیں آئی۔ جب مکہ کے بچے دشمنی کرنے سے نہ بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے باہر کی طرف نظر دوڑائی اور طائف کی طرف سفر کا ارادہ فرمایا۔ طائف مکہ سے تقریباً 40 میل کے فاصلے پر خوبصورت وادی، زرخیز باغات اور پہاڑوں سے مزین علاقہ ہے۔ مکہ کے سرداروں نے یہاں کوٹھیاں بنا رکھی تھیں۔ قبیلہ ثقیف یہاں آباد تھا۔ یہ عرب کا طاقتور قبیلہ تھا۔ قریش کی اس قبیلے سے رشتہ داریاں بھی تھیں۔ یہاں 3 بھائی عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب اس قبیلے کے سردار تھے۔ بعثت نبوی کا 10واں سال شوال کا مہینہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فریضہ تبلیغ کے لیے غالباً پیدل یہاں پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 10 دن یہاں قیام فرمایا، عوام و خواص کے سامنے دین اسلام پیش کیا، معززین علاقے کے مکانوں پر تشریف لے گئے اور انہیں دعوت اسلام قبول کرنے کو کہا، لیکن سب نے بے رخی کا مظاہرہ کیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں کے سرداروں عبدیہ لیل، مسعود اور حبیب کے پاس تشریف لے گئے اور ان کے سامنے اپنے آنے کا مقصد واضح فرمایا، لیکن ان بدقسمتوں کی بدقسمتی تو دیکھیے کہ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ نہایت گستاخانہ رویہ اپناتے ہوئے آپ کا مذاق اڑایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طنز کا نشتر چبوتے ہوئے کہا، اگر خدا تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ خانہ کعبہ کی عزت پامال کر رہا ہے۔ دوسرے نے بھپتی کستے ہوئے کہا، اللہ کو تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ملا جسے وہ رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے آواز کستے ہوئے کہا، اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، اگر تو واقعی اللہ کا رسول ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو رسول کی شان یہ نہیں کہ اس سے بحث کی جائے، اور اگر تو خدا پر جھوٹ بول رہا ہے تو میری شان یہ نہیں کہ تجھ جیسے جھوٹے سے بات کروں، نعوذ باللہ۔ اس کے بعد ان حرمہ نصیبوں نے طائف کے باشندوں اور آوارہ گردوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ کوئی تالی بجاتا،
کوئی سیٹی بجاتا، کوئی جملے کستا، کوئی ہلڑی بازی کرتا، شور ہڑبونگ اور ادم مچاتے ہوئے آپ کو طائف کی گلیوں میں لے آئے۔ یہاں دونوں طرف لوگ صف بنائے پتھر ہاتھوں میں لیے کھڑے تھے۔ جب آپ کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنا شروع کیے۔ سر مبارک سے لے کر پاؤں مبارک بلکہ نالین مبارک تک آپ لہو لہان ہو گئے۔ پنڈلیوں اور گھٹنوں پر گہرے زخم آئے۔ بدن مبارک سے خون مبارک بہتا بہتا قدموں تک پہنچا، قدموں سے رستا ہوا نالین مبارک تک پہنچ گیا۔ نالین اور قدمین آپس میں خون کی وجہ سے چمٹ گئے۔ حضرت زین بن حارثہ آپ کو بچانے کے لیے کبھی آگے آتے، کبھی دائیں بائیں اور کبھی پیچھے، ان کا بھی سر لہو لہان ہو گیا۔ پتھروں کی برستی بارش میں کبھی آپ بیٹھ جاتے تو طائف والے آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر آپ کو دوبارہ کھڑا کر دیتے، چند قدم چلتے پھر بیٹھ جاتے اور وہ دوبارہ آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر کھڑا کر دیتے اور پتھر برساتے۔ لگتا ہے جب کوئی کنکر بدن پر دین کی خاطر تو مجھ کو وادی طائف کے پتھر یاد آتے ہیں۔ جب آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے تو حضرت زید بن حارثہ نے آپ کو اٹھایا، قریب ہی کچھ پانی تھا وہاں لے گئے تاکہ خون کے دھبے دھوئیں۔ کچھ دیر بعد طبیعت کچھ سنبھلی تو قریب میں ایک باغ تھا اور انگور کی سایہ دار بیل کے نیچے تھوڑی دیر لیٹ گئے اور معبود برحق کی بارگاہ میں عابد حق پرست بن کر مناجات و دعا میں مشغول ہو گئے۔ آپ کے سوز و گداز، تڑپ اور درد اور زخموں کی ٹیز سے نالۂ فریاد میں وہ تاثیر پیدا کی جس سے عرش بری تک کانپ اٹھا۔ اس موقع پر آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اے اللہ، میں تجھ ہی سے اپنی بے بسی کا شکوہ کرتا ہوں۔ یہ مجھے رسوا کرنا چاہتے ہیں، اس کا شکوہ بھی تجھ سے ہی کرتا ہوں۔ اے سارے مہربانوں سے زیادہ مہربان، اے میرے پروردگار، آپ مجھے کن کے حوالے کر رہے ہیں جو مجھ سے دور ہیں، جو مجھ سے منہ چڑھا کر بات کرتے ہیں۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں اور اگر مجھ پر تیرا عتاب نہیں تو مجھے کسی بھی بات کی پرواہ نہیں۔ اے خداوند عالم، تیری عافیت کا دامن بہت وسیع ہے۔ اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ مجھ پر تیرا غضب پڑے یا عتاب نازل ہو۔ تجھ ہی کو منانا ہے اور اس وقت تک منانا ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔ پھر یہاں سے اٹھے۔ کرن السالب پہاڑی سامنے تھی۔ اوپر نظر اٹھائی، بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ بادل پر نظر جمائی تو اس میں جبرائیل امین جلوہ افروز تھے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، آپ نے جو کچھ فرمایا، انہوں نے جیسا سلوک کیا، سب دیکھ لیا۔ یہ میرے ساتھ ملک الجبال پہاڑوں کی نگرانی پر مقرر فرشتہ موجود ہے، آپ حکم دیجئے، یہ تعمیل کریں گے۔ ملک الجبال نے عرض کی، مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، آپ جو چاہیں حکم کریں، میں تعمیل کروں گا۔ آپ حکم دیں، مکہ کے دونوں طرف کے پہاڑوں کو ملا کر ان تمام بے ادب اور گستاخوں کو پیس ڈالوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آزمائش کے دوہرائے پر کھڑے تھے۔ ایک آزمائش اہل طائف نے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، دوسری آزمائش کہ جبرائیل امین اور ملک الجبال ان کو پیس ڈالنے کی فرمائش کے منتظر کھڑے ہیں۔ پہلا امتحان تھا صبر و ضبط، تحمل و برداشت اور استقلال کا۔ دوسرا امتحان تھا دعوی رحم و کرم کا، فراخی و حوصلہ اور وسط ظرفی کا۔ اللہ کریم نے آپ کو دونوں میں کامیاب فرمایا۔ دریا دلی والے دل رحمت میں کرم کی ایک موج اٹھی اور اہل طائف کی قسمت کے سفینے کو پار لگا دیا۔ فرشتوں کو جواب دیا، اگر یہ بد نصیب ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، میں ان کے آنے والی نسل سے ہرگز نا امید نہیں ہوں۔ مجھے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور بھروسہ ہے۔
کہ وہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرمائے گا جو اللہ کی توحید کے قائل اور شرک سے بیزار ہوں گے۔ قریب ہی مکہ کے مشہور سردار عتبہ اور شیبہ بن ربیع کا باغ تھا۔ اس وقت یہ دونوں بھائی وہاں موجود تھے۔ انہیں غیرت آئی کہ ہمارے شہر کے ایک معزز شخص کے ساتھ طائف والوں نے بہت ناروا سلوک کیا۔ غیرت تو آئی لیکن شرم پھر بھی نہیں آئی، اخلاقی ہمت پیدا نہیں ہوئی کہ خود آ کر آپ سے بات چیت کرتے۔ چنانچہ اپنے ایک غلام کو انگور کے خوشے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کا نام عداس تھا اور مذہباً عیسائی تھا۔ وہ آپ کے پاس آیا، انگور پیش کیے۔ آپ نے انگور کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو زبان مبارک پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری ہو گیا۔ عداس کہنے لگا، یہاں کے لوگ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کہاں کے ہو؟ اس نے جواب دیا، نینوا۔ آپ نے فرمایا، وہی نینوا جو میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کا وطن تھا۔ وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھنے لگا کہ آپ یونس علیہ السلام کو کیسے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، میرے اور ان کے درمیان نبوت کا رشتہ ہے۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں۔ عداس یہ سن کر اسی وقت مسلمان ہو گیا۔ عداس کے قبول اسلام نے گویا آپ کے زخموں پر مرہم کا کام کیا۔ طائف سے واپسی پر جنات کی ایک جماعت نے اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ سفر طائف سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے انتہائی کٹھن اور مشکل حالات بھی آئیں تو ثابت قدمی اور کندھۂ پیشانی سے برداشت کرنے چاہیے۔ تبلیغ کی محنت کا نتیجہ اگر وقتی طور نظر نہ بھی آئے تو بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ محنت کا ثمرہ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے۔